اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتے ہیں وہ، اور اس کو ایک پرچہ تھماتے ہیں، اس کے اوپر اعلانات لکھے ہوتے ہیں، فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ اعلانات کرنے ہیں۔ اور وہ فرشتہ بڑا عجیب خلقت ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ اتنا طویل قد، رأسہ تحت العرش، اس کا سر دیکھو تو عرش کے ساتھ لگا ہوا، عرش کے نیچے، ورجلہ فی تخوم الارض السابعہ، اور اس کا قد عرش کے نیچے ساتواں آسمان، ساتویں کے نیچے چھٹا، پھر پانچواں، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، پھر پہلا، پھر خلا، پھر فضا، پھر پہلی زمین، پھر دوسری زمین، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں۔ ہر دو زمینوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ اس فرشتے کا سر اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا اور پاؤں ساتویں زمین پر لگے ہوئے۔ کتنا بڑا فرشتہ ہو، کتنا بڑا فرشتہ ہو۔ اور اس کے دو پر ہیں، احدہما بالمشرق، ایک پر کھلتا ہے مشرقی، پوری آدھی کائنات اس کے اندر آ جاتی ہے، اور دوسرا پر مغرب میں کھلتا ہے، مغرب کی ساری آدھی کائنات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ دو پروں میں پوری کائنات چھپ جاتی ہے۔ احدہما من یاقوتۃ حمراء، ایک پر سرخ یاقوت کا ہے، اور دوسرا پر بالآخر من زبرجد اخضر، دوسرا پر سبز زمرد کا ہے۔ یہ فرشتہ ہے عجیب الخلقت فرشتہ، راس قد فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پرچہ تھماتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک تم نے مسلسل یہ اعلانات کرنے ہیں۔ اس میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، هل من تائب یتاب علیہ، ہے کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف توبہ کرنے والا؟ اللہ انتظار میں بیٹھے ہیں، فوراً اس کی توبہ قبول۔ وَهَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ اغفر لَهُ، کوئی ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا جس نے زندگی بھر اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتیاں کی اور گناہ کیے، صغیرہ کبیرہ، گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا اور گناہ ہی گناہ ہیں، اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر چکے ہیں۔ اتنے گناہ 50 سال کے گناہ، 60 سال کے گناہ، 100 سال کے گناہ۔ اعلان ہو رہا ہے، هل من مستغفر، مایوس کوئی نہ ہو، مایوس کوئی نہ ہو۔ گناہ گار جتنے ہیں، 100 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، صغیرہ کے ہوں، کبیرہ کے ہوں، بس توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہے کوئی تم میں توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں یہ کہنے والا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، معاف فرما؟ فاغفر لہ، تمہارے الفاظ ابھی پورے نہیں ہوں گے زبان سے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دیں گے۔ اللہ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کا واسطہ تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ نسیتنی ذکرتک، تو بھول جاتا ہے میں نہیں بھولتا، میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ توالینی ابالیک، مجھ سے دوستی لگا میں تجھ سے دوستی لگاؤں گا۔ تو صافینی اصافیک، کھرا معاملہ کر، دغا نہ کر، دو نمبری نہ کر، کھرا معاملہ کر، میں بھی تجھ سے کھرا معاملہ کروں گا۔ تعرض عنی وانا مقبل الیک، اور اے میرے بندے اس سے بھی اگلی سن، تو منہ موڑ جاتا ہے، میں تجھ سے منہ نہیں موڑتا، میں پھر بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اللہ تعالیٰ دن چڑھتا ہے ہاتھ یوں پھیلاتے ہیں، کوئی ہے رات کا گناہ گار آئے، میں اس کو اپنی رحمت سے کے سینے سے لگا دوں، اس کو معاف کر دوں۔ اور جب دن ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے دن کا گنہگار، رات میں توبہ کرے، اگلا دن سے پہلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔
تو اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے استغفار کرنے والا، یہ کہنے والا یا اللہ میں گناہ گار ہوں معاف فرما، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ وَهَلْ مِنْ ذِي حَاجَةٍ فَأَقْضِي لَهُ، کوئی ہے ضرورت مند، حاجت مند، کوئی مسئلہ ہو کسی کا، آ جائے میرے در پر، میں ہر مسئلہ اس کا حل کر دوں، ہر پریشانی اس کی دور کر دوں۔ رزق کا مسئلہ ہے، اللہ کے در پر، اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہے، اللہ کے در پر آئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، تھوڑی سی محنت پر اللہ جل جلالہ وہ عطا فرمائیں گے۔ پہلی امتوں کو ہزاروں سال محنت کرنے پر اللہ نے وہ عطا نہیں فرمایا جو اس امت کو چند دن کے مجاہدے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والوں، جنت کے طلب گاروں اور اللہ کو پانے کی طلب رکھنے والوں، آگے بڑھو، یہ مہینہ آ چکا ہے، اللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے اور تمہاری خوب کمائی ہوگی اور تمہیں اللہ بھی ملے گا۔ وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کرنے والوں، گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینے والوں، ڈاکہ ڈالنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، اقصر، خدا را اس مہینے میں تو باز آ جاؤ، اس مہینے میں تو باز آ جاؤ۔ تو ایسے اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں وہ ہے اور وہ اللہ نے رکھا ہے کہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لن تخزا لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے رمضان المبارک میں اللہ نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے اور کیا کیا رکھا ہوا ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت کی بس ایک ہی تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، کاش پورا سال رمضان، پورا سال رمضان۔ تو اس لیے اس مہینے میں خوب عبادات کا اہتمام کریں، دکان کھولے بقدر ضرورت، کھائیں بقدر ضرورت، اپنے اوقات کو نہ کھانے پر ضائع کریں، نہ اکل و شرب پر ضائع کریں، نہ مارکیٹوں میں خریداری پر ضائع کریں، بس گزارا کر لیں، یہ مہینہ گزارا کرنے کا ہے۔ اصل کام اور ہے، اصل کام کیا ہے جو میں نے شروع میں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔